بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 1 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں دوستو کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے۔ بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائیوں نے سوالات کیے کہ انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی کب سے ختم ہوگی۔ دوستو آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس جاری کرنے کے بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے بہت اہم اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ اور وزارت صحت نے بہت اہم تبدیلیاں سعودی عرب کے قوانین میں کر دی ہیں۔ فیسلٹیز غیر ملکی افراد جو ممنوعہ ممالک سے آئیں گے، ان کے لیے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ دوستو انشاءاللہ آج کل میں انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان اور انڈیا سے اور دیگر ممالک جہاں پابندی لگی ہے، جاری ہونے کا اعلامیہ جاری ہو سکتا ہے۔ انتظار تھوڑا سا کر لیں، جیسے ہی اس بارے میں خبر آئے گی آپ تمام بھائیوں کو مطلع کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں رہنے والے وہ تمام غیر ملکی افراد جو گھریلو ملازمین کے اقاموں کے لحاظ سے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، آپ تمام بھائیوں کے لیے جو ابتدائی طور پر سایہ خاص کے لحاظ سے اقامہ ٹرانسفر کرنے کے بارے میں اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس کی تفصیلات شیئر کر دی گئی تھیں۔ اب دیگر گھریلو ملازمین جس میں عامل منزلی اور سایہ خاص بھی شامل ہیں، یہ بھی اپنا پروفیشن چینج کرا کے دوسری جگہوں پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایسے تمام گھریلو ملازمین جن کے پاس اقامہ تو گھریلو ملازمین کے لحاظ سے ہے، عامل منزلی ہے یا ان کے پاس سایہ خاص کا اقامہ ہے، فوری طور پر اپنے اقاموں کو جہاں وہ کام کرتے ہیں ان کمپنیوں میں ٹرانسفر کروا لیں۔ اپنے ڈگری سرٹیفکیٹ پیش کر کے اپنے اقاموں کا معنی بھی وہ چینج کرا سکتے ہیں۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جنہوں نے اقاموں کو چینج نہیں کروایا تو ان کے خلاف پھر بھرپور کارروائی بھی ہوگی، لہٰذا ابھی ٹائم مل رہا ہے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد اس بارے میں سوال کرتے تھے کہ سایہ خاص یا عامل منزلی کے اقامے ان کے پاس ہیں اور وہ دوسری جگہوں پر کام کرتے ہیں، کیا وہ اقامے کا معنی چینج کروا سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ سعودی حکومت کی جانب سے اب یہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، لہٰذا پہلی فرصت میں اپنے اقاموں کے معنی کو چینج کرا لیا جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ اس کے بعد جو بھرپور پھر کارروائی شروع ہوگی اس سے آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، وقت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکی افراد کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی بھی سعودی شہری کے نام سے کاروبار کرتے ہوئے پکڑے گئے تو نہ صرف ان کا کاروبار مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا، بلکہ ایسے سعودی کو بھی قوانین کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت تجارت کے ساتھ ساتھ اب سعودی محکمہ پاسپورٹ بھی میدان میں آ گیا ہے۔ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ اگر سعودی کمپنی اپنے ملازم کو کسی اور کے یہاں ملازمت کرنے یا کاروبار کرنے کا موقع فراہم کرے گا تو اس پر 1,00,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے ادارے اس وقت بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں، ایسے غیر ملکی یا کمپنیوں یا کفیلوں یا ایسے سعودی شہریوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں پورے سعودی عرب میں شروع کر چکے ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر اپنے ملازمین کو دوسری جگہ پر ٹرانسفر کرتے ہیں، یعنی کام کرنے کا موقع دیتے ہیں یا غیر قانونی طور پر خود سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کمپنی غیر ملکی ہوگی تو ایسی صورت میں اسے مملکت سے مکمل طور پر نکال دیا جائے گا۔ کافی سخت اعلان ہے، اس پر تمام غیر ملکی افراد کو احتیاط کرنی چاہیے، کبھی بھی غیر قانونی کام سعودی عرب میں رہتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی بھی دنیا کے ملک میں اس طرح کی حرکات کرنے سے آپ کو وقتی فائدہ ضرور ہوتا ہے، مگر خدا نخواستہ اگر پکڑے گئے تو اس پر اتنے جرمانے ہو جاتے ہیں کہ اگلی پچھلی تمام کسر پوری ہو جاتی ہے۔
سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ کوئی بھی ورکر اگر کسی بھی جگہ پر غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو 6 ماہ کی قید اور 50,000 ریال جرمانہ ہوگا، 5 سال کی قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کا مزید کہنا ہے کہ جتنے ورکرز کو دوسروں کے یہاں ملازمت یا اپنا کاروبار کرنے کی اجازت کوئی بھی مؤسسہ یا کفیل دے گا، کمپنی دے گا، اسی تناسب سے جرمانوں میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ بیان میں محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا ہے کہ اقامہ اور سرحدی امن و امان کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو رپورٹ ان کی مکہ المکرمہ اور ریاض ریجن میں 911 جو ہیلپنگ نمبر ہے اس پر کی جائے اور مملکت کے دیگر تمام علاقوں میں 999 پر کی جائے۔ یہ سیکیورٹی اداروں کے نمبر ہیں، غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو لازماً یاد ہونے چاہیے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث پاکستان سمیت بہت سارے ممالک کے لیے براہ راست مسافروں کی آمد پر پابندی عائد ہے، جبکہ ایسے ممالک کے شہری جہاں سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد ہے وہ کسی دوسرے ملک میں 2 ہفتے کے قیام کے بعد سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ایک پاکستانی نے سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے سوال کیا کہ جب وہ سعودی عرب میں کام کرتے تھے تو ان کی کمپنی کے ساتھ بہت سارے معاملات طے نہیں ہوئے تھے، بہت سارے واجبات انہوں نے کمپنی کی جانب سے لینے ہیں، مگر سعودی عرب سے جب وہ آئے ہیں اب ان کا اقامہ بھی ابھی تک تجدید نہیں ہوا، ایگزٹ انٹری ویزا بھی ختم ہو چکا ہے۔ کیا وہ سعودی عرب اگر واپس نہ جائیں تو کمپنی سے واجبات لے سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اس پر سعودی حکومت کی جانب سے ایسے غیر ملکی افراد کو یہ جواب دیا گیا کہ اگر وہ سعودی عرب نہیں آ سکتے تو لازمی طور پر سعودی عرب کا جو سفارت خانہ پاکستان، انڈیا یا دنیا کے دیگر ممالک میں موجود ہے اس کے ذریعے درخواست جمع کرائیں اور اس کمپنی یا کفیل کے خلاف اپنے ملک میں رہتے ہوئے سعودی عرب کی کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں۔ کمپنیوں کو مکمل طور پر حق ورکرز کا دینا ہوگا۔ اس بارے میں سعودی عرب میں قوانین انٹرنیشنل لیبر لاء کے لحاظ سے بہت تبدیل ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی افراد کو گھبرانا نہیں چاہیے اور ہر صورت میں اپنے حقوق کے لیے بات کرنا چاہیے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں میں الحمدللہ کافی کمی ہو رہی ہے۔ مملکت بھر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 742 خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوئیں۔ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کرونا سے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر کافی حد تک عمل درآمد کر رہے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ وزارت صحت نے کافی زیادہ ان قوانین میں بھی نرمی کی ہے جس کی بنا پر حالات بہت معمول پر آ گئے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں مزید کہا کہ تبوک، بہا، عسیر، قسیم اور حدود شمالیہ میں کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں، جہاں پر موجود غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے خلاف جرمانے بھی کیے گئے۔ تمام لوگ احتیاط برتیں گے تو کرونا سے متعلقہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے۔